وائکنگز جو اسکینڈینیویا کے ایسے مہم جو جنگجو تاجر اور قزاق تھے جنہوں نے 8ویں صدی کے اواخر سے 11ویں صدی کے اوائل تک یورپ کے وسیع علاقے پر حکومت کی۔ ان باشندوں نے اپنی مشہور لمبی کشتیوں سے مشرق میں قسطنطنیہ اور روس میں دریائے وولگا اور مغرب میں آئس لینڈ، گرین لینڈ اور نیو فاؤنڈ لینڈ تک لمبے سفر کیے۔ وائکنگز کے پھیلاؤ کے اس دور کو وائکنگ ایج بھی کہا جاتا ہے، جو قرون وسطیٰ میں اسکینڈینیویا، برطانیہ اور آئرلینڈ اور عمومی طور پر یورپ بھر کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ پہلے وائکنگ نے 793 میں انگلینڈ کے ایک مذہبی جزیرے پر حملہ کیا۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور بہت سے لوگوں کو قید بھی کیا۔ اس حملے کی خبر باقی یورپ میں تیزی سے پھیل گئی۔ بہت سے مذہبی لوگوں نے ان وحشیوں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ایک سال کے بعد دوبارہ انہوں نے انگلینڈ کی مذہبی جگہوں پر حملہ کیا۔ اسی سال تقریباً 795 میں وائکنگ نے ناروے سے آئرلینڈ میں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہ جہاں جہاں گئے انہوں نے لوٹ مار کے ساتھ قتل و غارت بھی کی۔ تقریباً اسی دور میں کچھ نارویجن یعنی جو ناروے کے وائکنگ تھے، انہوں نے اسکاٹ لینڈ اور ارد گرد کے جزیروں میں آ کر انہوں نے اپنی رہائش پذیری اختیار کی۔ دوسرے وائکنگ جنگ کرتے ہوئے بحری جہازوں کے ذریعے جرمنی، فرانس، اسپین، اٹلی اور شمالی افریقہ تک گئے۔ وہاں انہوں نے بہت سا خزانہ چوری کیا اور ساتھ ہی کافی لوگوں کو قتل بھی کیا، بہت سو غلام بھی بنایا۔ سویڈن کے وائکنگ جنوب کی طرف سے ہوتے روس کی جانب گئے۔ وہاں انہوں نے کئی شہروں کو لوٹا۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنے خدا بنائے جن کے نام تھور اور اوڈن تھے۔ 830 میں عیسائی مذہب کے کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے وائکنگ کو اس مذہب کے بارے میں بتایا، لیکن وائکنگ کو یہ مذہب اپناتے ہوئے کچھ عرصہ لگا۔ تقریباً 835 سے 841 تک انہوں نے انگلینڈ، آئرلینڈ میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا اور 930 میں وائکنگ کی تعداد آئس لینڈ میں تقریباً 10,000 ہو گئی۔ 930 میں ڈنمارک کے وائکنگ کی تعداد عیسائی مذہب میں بڑھنے لگی، لیکن ان کا بادشاہ 10 سال کے بعد اس مذہب میں آیا۔ 982 میں نارویجن وائکنگز ایرک آئس لینڈ کے ایک بندے کو قتل کر کے وہاں سے بھاگ کر ایک اور جزیرے پر چلا گیا جس کا نام اس نے بعد میں گرین لینڈ رکھا۔ بہت سالوں کے بعد اس کے ساتھ آ کر کئی لوگ وہاں پر آباد ہونے لگے۔ تقریباً 1002 میں لیف ایرکسن نے ایک اور جزیرے پر آباد ہوا جس کا نام اس نے وائن لینڈ رکھا۔ 1000 سال میں انگریزوں نے وائکنگ کو بہت سا خزانہ دے کر انہیں لوگوں کو آزادانہ رہنے کے لیے کہا، لیکن اس کے باوجود 1016 تک وائکنگز وہیں آباد رہے۔ اسی دوران ناروے کے وائکنگ جو کہ عیسائی ہونا شروع ہوئے، انہوں نے چرچ بھی بنائے۔ عیسائیت کے پھیل جانے کے بعد انہوں نے جنگ، لوٹ مار، اپنے مطالبات کو ختم کر دیا۔ 1066 کے بعد وہ آرام و سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ وائکنگ اس زمانے میں بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے تجارت کا سلسلہ انگلینڈ، آئرلینڈ اور یورپ کے دوسرے ممالک میں جاری رکھا۔ جہاں جہاں وائکنگز گئے انہوں نے وہیں کی زبان اور کلچر کو اپنا لیا اور جلد ہی فرانسیسی، انگریزی، روس یا آئرش ہی بن گئے اور وہیں پر انہی لوگوں کے ساتھ انہی کے مذہب اختیار کر کے رہنے لگے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی وائکنگز کے ایک سردار جن کا نام رولو تھا، اس نے فرانس کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کیا اور جس کا نام آج بھی انہی کے نام پہ مشہور نارمینڈے ہے، جو کہ آج بھی فرانس کا ایک علاقہ ہے جہاں پر انہی کی باقیات آباد ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ اور دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کیا اور وہاں پر اپنی چوکیاں بھی قائم کی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ اور اس کے علاوہ نارتھ امریکہ پر بھی انہوں نے قبضہ کیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ کولمبس سے بھی پہلے انہوں نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ آئس لینڈ میں، گرین لینڈ میں اور مختلف آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔